میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیج دیں، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 سال تھی، لیکن آپ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ آپ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا، کہنے لگا، کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ حضرت علی نے اشارہ ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لپک کر ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا، اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا۔ وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا، بنو نذیر کے ہاں مقیم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن کے بعد بنو نذیر کا ماہر تیر انداز غروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعے سے باہر نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی